مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے اتحاد کا باضابطہ اعلان اب تک کیوں نہیں ہوا، اور کیا یہ اتحاد کی بیل منڈے چڑھے گی؟ بڑا کلیدی نکتہ ہے یہ، اسی پر بات کریں گے استحکام پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما اسحاق خاقوانی صاحب سے۔ خاقوانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ خاقوانی صاحب یہ بتائیے گا، ایک بڑی بھرم کے ساتھ آپ کی اوپننگ تھی، بڑے اہم لوگ تھے، الیکٹیبلز تھے اس تقریب میں، لیکن اب جب قومی اسمبلی کے حلقوں میں آپ نے صرف 18 لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں اور 40 صوبائی اسمبلی میں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مضبوط اوپننگ ہے آپ کی طرف سے؟ جی ہاں، میرے خیال میں تو یہ ہے، لوگ آج تک 2-3 مہینے کی پارٹی میں اتنے لوگ تو کبھی آج تک کسی کے بھی نہیں آئے۔ آپ دیکھیں باقی جماعتوں میں دیکھ لیں، آپ کسی کا بھی نام لے لیں، میں تو مناسب نہیں سمجھتا، میں تو کئی لوگوں کا نام لے سکتا ہوں کہ کسی نے 3-4 مہینے کی پارٹی میں اتنے الیکٹیبلز اور اتنے مستند قسم کے بندے جو الیکشن لڑ چکے ہیں، جن کا تجربہ ہے۔ ایک تو ہے نا، لوگ کہتے ہیں میں لڑوں گا، ایک ہے جنہوں نے کیا ہے اور ممبر رہے ہیں اور ان کی اپنے حلقے میں ایک پوزیشن ہے، تو اللہ کرے ہمیں زیادہ موقع ملتا چیزوں کو آگے چلانے میں، شاید ہم اس سے بھی بہتر کرتے۔ اور ایک آدھ دفعہ لوگ چانس دیتے ہیں اب الیکشنوں میں، پھر ان کے بعد پارٹیاں بنتی رہتی ہیں اور اپنا مقام بنا لیتی ہیں، اور کئی لوگ ہیں کہ جو وہ اپنا مقام کھو بھی جاتے ہیں۔ تو ٹرائی کرنے میں جناب میرے خیال میں تو ایک اچھی ایک مثبت قسم کی نمائندگی ہے جو اپنے حلقوں کے لیے یہ کافی ہے۔ اچھا خاقوانی صاحب، آپ کا جو پہلا تاسیسی اجلاس تھا اس میں فواد چودھری صاحب تھے، علی زیدی صاحب تھے اور بہت سارے لوگ تھے۔ اب نہ فواد چودھری صاحب نظر آ رہے ہیں، نہ علی زیدی صاحب نے تو کاغذات ہی جمع نہیں کرائے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ یہ ایک اپنی جگہ پہ نشاندہی ہوتی ہے کمزوری کی، لیکن نون لیگ کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئیں، جو بات چیت ہوئی، پتہ چلا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، تو کوئی اب معاہدہ ہو گیا ہے یا ابھی تک صرف بات چیت چل رہی ہے؟ جی ہاں، ایک اس کمیٹی کا میں بھی رکن تھا، جو 3 ممبر کمیٹی تھی جو نون لیگ کے ساتھ 2 نشستیں کر چکے تھے۔ پھر میں الیکشن کے لیے کاغذ جمع کرانے چلا گیا، تو پھر میرے غیر حاضری میں بھی لوگ آپس میں ملے ہیں، اور دیکھیں آپ حضرات دیکھتے ہیں فوراً اور کوئک ریزلٹ، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اگلے پارٹیوں میں مشکلات کیا ہیں۔ ان کی ایک نیت اپنی جگہ پر قائم ہے، مگر ان کی اپنے مشکلات بھی تو ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی آپ ویٹیج نہیں دیتے، وزن نہیں دیتے کہ ایک آدمی اگر پارٹی میں پچھلے 20-30 سال سے رہا ہے، اس کی جگہ پر ایک اور پارٹی کا آدمی وہاں آئے، تو کیا اس پارٹی میں نون لیگ میں جو بندے ہیں وہ ان کا دل برداشتہ بھی ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ باقی لوگوں کا پریشر بھی آتا ہے پارٹی لیڈرز پہ کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہے، آپ اس کو ریپلیس کر رہے ہیں۔ جب ریپلیسمنٹ ہوتی ہے تو وہ اصل میں دیکھتے ہیں کہ ان کے جگہ پر جو آدمی آ رہا ہے کیا وہ سیٹ نکال سکتا ہے یا نہیں نکال سکتا۔ اس کے اوپر بحث مباحثہ اور کئی قوائف دیکھنے پڑتے ہیں، اور یہ ایک آسان کام نہیں ہے کسی کے لیے۔ میں مانگنے والے کے لیے بھی آسان نہیں ہے، دینے والے کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا کہ جی وہ کیا ہے۔ یہ تو ایک بیٹھک میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے اگر دیکھیں نمبر 1 تو خاقوانی صاحب معاملہ یہ ہے، ایک لاسٹ ایک میری گزارش سن لیں۔ جب یہ اکٹھے ہوئے اور یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ فلاں دوستوں سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، تو آخر وہاں ان کی کچھ ضروریات ہوں گی نا جناب۔ انہوں نے اتنی بڑی پارٹی، اتنے لوگ اکٹھے ہو کر کیوں ایک چھوٹے گروپ کو کہتے ہیں؟ ہمارا تو پھر بھی اس میں کافی سارے لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں وہ حضرات کاف لیگ کے پاس بھی گئے، جاز صاحب کے پاس بھی گئے، اور صرف وہاں پر ڈسکشن 2 یا 3 سیٹوں پہ ہوئی۔ تو گزارش ہے کہ آخر اگلے بھی تو کچھ کوشش کر کے دیکھتے نا کہ ان کا ذرا مقام اور ان کی پارٹی کے اندر کوئی مسئلے مسائل ہوں گے تو جناب وہ دوسروں سے بات کرتے ہیں۔ نہیں خاقوانی صاحب، میرا سوال بھی اسی نقطہ نظر سے تھا، اسی لیے کہ آپ کی ایک نوزائیدہ پارٹی ہے 3-4 مہینے کی،
ایک بڑی پارٹی کو جس کا یہ دعویٰ ہے کہ پنجاب اس کا گڑھ ہے، وہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے اتحاد کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب یہ طوالت اختیار کر رہا ہے کیونکہ کاغذات جمع ہو گئے، اب سکروٹنی کا عمل ہے۔ تو کیا مسلم لیگ یہ سمجھتی ہے کہ جہاں ہم کئی حلقوں میں کمزور ہیں اس لیے آئی پی پی کا ساتھ لینا اور آئی پی پی سے تعاون حاصل کرنا ضروری ہے، یا وہ وقت گزاری کر رہے ہیں؟ کیونکہ 2013 میں اسی طرح کا اتحاد ایک ہم خیال گروپ سے ہوا تھا جس میں ہمایوں اختر خان صاحب تھے، سلیم سیف اللہ تھے اور بہت سارے لوگ تھے، اور آخر میں حامد ناصر چٹھا صاحب تھے، آخر میں کسی کو بھی ٹکٹ نہیں ملا تھا یا کسی کو بھی ایڈجسٹ نہیں کیا گیا تھا۔ ہاں بالکل، آپ کا ارشاد صاحب کا تجربہ ہے، آپ کے پاس ایگزامپلز بھی ہیں اسی چیز کی، اس کے باوجود ہوتے ہوئے انہوں نے پھر رابطہ بھی کیا، اور ان کے حالات تو بھائی صاحب ان کو پتہ ہوں گے، یا آپ چونکہ ایک گہری نظر رکھتے ہیں ان چیزوں پہ، آپ کو حالات کا اندازہ ہوگا۔ تو ہمارے سے تو جس نے بات کی اور جو اس میں پیش رفت ہوئی اور اس میں آپس میں اب تک بات چیت چل رہی ہے، تو یہ کوئی کم اہمیت کی بات تو نہیں ہے نا کہ جناب کسی نے ایسے ہیلو ہیلو کر دی اور وہ آگے چپ کر کے چلے گئے۔ اب اسحاق صاحب جو بات چل رہی ہے، اسحاق صاحب دوسری بات یہ ہے، آپ نے ابھی تجزیہ میں کہا ہے کہ میں نے تو نہیں پتہ لگا کہ ہمارے لوگوں میں سے صرف 18 آدمیوں نے ایم این اے کی لسٹ میں انہوں نے کاغذ جمع کرائے، تو یہ بھی ایک جو ہمارے 32 آدمی تھے جس میں 2 دوسرے صوبوں کے بھی تھے، ایک کے پی کے کا تھا، ایک سندھ کا تھا کراچی سے محمود مولوی صاحب وغیرہ، اور وہ اگر اس کے علاوہ 30 آدمی رہ گئے یہاں، تو اگر 30 اور اپنا ہمایوں اختر صاحب بعد میں جوائن کیا تو 31 ہو گئے، تو اگر 31 آدمی سے 18 آدمیوں نے درخواست کی ہے تو وہ ہماری تو ذمہ داری سب کے لیے ہے نا، دوستوں کے لیے، سب برابر کی محنت کرنی چاہیے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے آپس میں 10 12 5 4 بندوں کی بات کیا اور باقیوں کو چھوڑ دیا، تو ہمارے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ بن جائے گا اگر ہم ایگزیکٹلی یہی تو ہم آپ سے خاکوانی صاحب شروع میں کہہ رہے تھے، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو اتحاد کی بات ہو رہی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، یہ طول پکڑتی جا رہی ہے، اس میں ابہام بڑھ رہا ہے، آپ اپنے لوگوں کو کیا بتائیں؟ آپ کی نگاہ میں ہے، آپ مطمئن ہیں 11 تاریخ جنوری تک اس کے اوپر سمبل الاٹمنٹ تک یہ جا سکتا ہے، آپ کو کیوں مطلب ہے؟ مجھے یہ تو ہمارے ہاں تفتیش ہونی چاہیے، آپ کیوں اتنے دیکھیں ہمیں تشویش اس لیے ہے خاکوانی صاحب، تشویش اس لیے ہے خاکوانی صاحب کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اس اتحاد کا کیا بنے گا، وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ نہیں میں مینار پاکستان پہ نہیں آ رہا، اپنی دیکھیں آپ کی ذمہ داری اپنی اطلاعات تک ہے، آپ نے میرے سے بات کی، میں نے آپ کو ایک لفظ ایک چیز میں کہیں